حاکم، شہر کا ناظم اور ملک کا صدر ڈھونڈتے تھے، یعنی حاکم تلاش کیا جائے۔ بھائی حاکم کس لیے تلاش کیا جائے؟ حاکم اس لیے تلاش کیا جائے کہ ان کے نزدیک حاکم کو ہاتھ لگانا باعث شفا ہوتا ہے۔ اب جس بندے کی جتنی رسائی ہوتی تھی وہ اس کو تلاش کرتا تھا۔ ایک آدمی گاؤں کا نمبردار ڈھونڈ کے اس سے ہاتھ لگاتا تھا، شہر کا وڈیرا جو ہے وہ کسی ناظم کو ہاتھ لگاتا تھا، کسی حاکم کو، اور کوئی ایسے بھی تھے جو صدر پاکستان کو ہاتھ لگا لیتے تھے، بہت ہی زیادہ منظور نظر۔ تو بقول ان کے کہ وہ مریض جو بھی ہے کوئی، اس کو اگر گاؤں کا یا شہر کا حاکم ہاتھ لگا دے تو وہ صحت یاب ہو جائے گا۔ شہر کے ناظم صدر انہوں نے ایک دن مقرر کیا ہوتا تھا کہ مریضوں نے آنا ہے اور آج ان کا ہاتھ لگانے کا دن ہے۔ تو لوگ شفا یاب ہوتے ہوں گے، بتوں سے بھی تو لوگ شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ وہ کوئی اللہ کے کوئی اللہ جانے اور اللہ کا کام جانے، وہ تو بندوں کے عمل کو دیکھتا ہے۔ یہ بندہ شرک کر رہا ہے، یہ بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، یا یہ بندہ یہ کون کیا کر رہا ہے، وہ تو لکھے جا رہے ہیں۔ بس شفا تو اللہ نے ہی دینی ہے۔ کسی کو بت کی صورت میں مل رہی ہے، کسی کو پتھر سے شفا مل رہی ہے، کسی کو کسی بندے سے مل رہی ہے، کسی کو کسی فقیر سے مل رہی ہے، کسی کو کسی سے مل رہی ہے، لیکن اللہ کریم اوپر بیٹھا شفائیں بانٹ رہا ہے۔ یہ عمل دیکھنا ہے کہ اس نے کس طریقے سے مجھ سے مانگا ہے۔ تو وہ بندہ جو تھا، وہ ملک کا یا وہ گاؤں کا، اس شہر کا جو نمبردار تھا، اس کو کچھ اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی عقل دی ہوئی تھی، اسے کوئی اچھا کام نہیں لگتا تھا یہ۔ وہ کہتا تھا یار یہ کیا تماشا ہے، یہ لوگ مجھ سے آ کے ہاتھ لگواتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ٹھیک ہو جاتے ہو۔ تھا وہ بھی عیسائی، تو وہ اس نے ایک لفظ جو ہے اپنی وہ شفا گاہ جو بنائی ہوئی تھی اس کے اوپر لکھوایا بھی ہوا تھا، اور وہ ساتھ کہتا بھی تھا کہ جو شخص آ کے اسے ہاتھ لگاتا وہ اسے یہ کہتا کہ اے بندے تجھے اللہ گاڈ شفا دے اور ساتھ عقل بھی، تجھے اللہ شفا دے اور ساتھ عقل بھی دے۔ اور بڑے عالم فاضل اور بڑے سمجھدار اور بڑے سائنسدان ہیں، ان کا ہی وہ ایک شخص وہ کہتا ہے کہ اے شخص ہو جو شفا ڈھونڈ رہے ہو، اس طریقے میں اللہ تمہیں شفا دے اور ساتھ عقل بھی آپ کو دے۔ تو یہ حالات اس سے بھی بدتر ہیں۔ ان کی جو تاریخی زندگی ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ انسان بندر تھا، ان کا عقیدہ ہے نا کہ یہ جو انسان ہے یہ پہلے بندر ہوتا تھا۔ میں کہتا ہوں کہ یہی بندر تھے، انسان بندر نہیں تھا، جس کے بارے میں اللہ کریم نے قسمیں کھائیں۔ بندروں کی قسمیں نہیں کھاتا اللہ تعالیٰ، اشرف المخلوقات انسان کو بنایا ہے۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ ان کا یہ بھی گمراہ کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو تھے، جن سے کل جد الانبیاء اور پوری کائنات کے باپ جو ہے، وہ پھر کون تھے؟ سوچنے والی بات ہے، ان سے پہلے انسان تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے انسان کا دنیا میں
اس خطے یعنی اس ارض پہ، دنیا پہ، زمین پہ اس سے پہلے انسان کا وجود ہی نہیں تھا، تو جب وجود تھا تو پھر وہ وجود کس کا تھا؟ وہ تو نبی تھے۔ اللہ کریم نے اس حضرت آدم علیہ السلام کو خود علم الاشیاء بخشا، چیزوں کے نام سکھائے۔ قرآن پڑھ کے دیکھیں، چیزوں کے نام اللہ نے خود سکھائے کہ یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ درخت ہے، اس کے پتے ہیں، اس میں یہ فائدہ ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ پہاڑ ہے، یہ پانی ہے، اسے یہ کہا جاتا ہے۔ تو جب ایک آدمی، ایک حضرت آدم علیہ السلام، وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فضیلت بخشی اور فرشتوں سے سجدہ کروایا، نعوذ باللہ من ذالک کا بقول ان کے، کیا وہ، میں نہیں کہتا کہ وہ اس طرح کے، ان سے ہماری پیدائش ہوئی ہے۔ انسان کہتا ہے جی، وہ کہتے ہیں جی یہ جیسے جیسے ہوش آتی گئی، عقل آتی گئی، فلاں ہوتا گیا، وہ بندر سے انسان بنتا گیا۔ قابل غور بات ہے، انسان بندر نہیں تھا۔ ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا ہوا انسان، یہ ان کی سوچ ہے کہ وہ ایک ارتقاء کی منزلیں حاصل کرتا کرتا وہ انسان بنائے، یہ نہیں ہے۔ ان کی جتنی بھی باتیں ہیں وہ سارے ٹکراؤ ہے، اس چیز سے ٹکراؤ ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام بتائے اور سکھائے تاکہ وہ ان چیزوں سے ان چیزوں کو اپنے استعمال میں لا کر ان سے استفادہ کر سکے۔ اسے علم دیا آگ کا، اسے علم دیا پانی کا، اسے علم دیا ہوا کا، اسے علم دیا مٹی کا۔